ایک دفعہ پھر آپ کو اسلام آباد لیے جاتے ہیں جہاں پر سرکاری ملازمین کی جانب سے اس وقت احتجاج جاری ہے. آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے. اضافی نفری کو بلا لیا گیا ہے. خواتین ملازمین جو کہ یہاں پر احتجاج کر رہی تھی, جب شیلنگ کی گئی تو ان کی حالت بھی غیر ہو گئی, جن میں سے چند کو اسپتال بھی منتقل کرنا پڑا. اور مسلسل آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف شہروں سے جو مظاہرین ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اور 2 بجے کے لیے شبلی فراز یہاں پر کچھ دیر پہلے پہنچے تھے تو ان کی گاڑی کو یہاں پر کنٹین کر لیا گیا تھا. ہاتھوں کی زنجیر بنا کر ملازمین ان کے گرد, ان کی گاڑی کے گرد کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو مجبوراً اپنی گاڑی سے باہر آنا پڑا. اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کے لیڈرز جو کہ احتجاج میں شامل تھے انہیں رہا کر دیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ مکمل طور پر 50 سے زائد اس وقت مظاہرین ہیں جنہیں کل اور آج ملا کر گرفتار کیا گیا ہے. آج صبح بھی کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور کل بھی گرفتاری عمل میں آئی تھی. چند ایسے مظاہرین بھی تھے, لیڈرز بھی تھے ان کے, جن کو نظر بند بھی کیا گیا. اور یہ تمام تر معاملہ اسی وقت زیادہ طول پکڑ گیا تھا جب کل رات کو 3-4 بجے کے آس پاس گرفتاریاں گھروں سے عمل میں آئی. تو جو مظاہرین تھے اور جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کے گھروں پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے انہیں احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا گیا. اسی پر بات کرتے ہیں. عائشہ ناز ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ ناز, بتائیے گا, ابھی تو 12 بج رہے ہیں لیکن 2 بجے کی کال ہے بڑے احتجاج کے لیے, جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ بار بار آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے. مظاہرین کی جانب سے کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا لوگ جمع ہو رہے ہیں دوبارہ سے؟ جی بالکل, یہاں پر اگر ملازمین کی بات کی جائے تو ملازمین کو ان کے روکنے کے لیے پاک سیکٹریٹ کے احاطے میں پاک سیکٹریٹ کے ملازمین کو قید کر دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح کوسار بلاک کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی تقریباً 400 سے 500 میٹر دور کھڑا کر دیا گیا ہے. ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے. اس وقت پولیس جو ہے وہ بالکل ہمیں اٹینٹیو دکھائی دے رہی ہے اور جیسے ہی ملازمین آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پاک سیکٹریٹ کے ملازمین گیٹ کراس کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ہی منتشر ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے یونین کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس احتجاج شامل ہیں. وفاقی دارالحکومت کی 22 کے قریب یونینز جو ہیں ان کے ملازمین اس احتجاج میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے. یہاں پر معاملہ تنخواہوں میں اضافے کا تھا تو کل وفاقی کابینہ میں 40% تنخواہیں بڑھانے کا جو فیصلہ وہ کیا گیا تھا, لیکن ان کو 26% تک تنخواہیں بڑھانے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن جو ان کے قائدین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبوں کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے, عائشہ ناز آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا صاحب, صبح سے یہ سلسلہ جاری ہے, مظاہرین جو ہے وہ طول پکڑتے جا رہے ہیں, تو حکومت کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ کسی اعلیٰ حکام کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, بہت ہی اگلی سینز ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اشارہ دستور پر, اور یہ ریڈ زون ہے. یہاں پر پورا فوکس ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی, ڈپلومیٹس کا بھی, میڈیا کا بھی. اور یہ جو مظاہرین ہیں, اب یہ باہر سے ان کو روکا تو نہیں جا سکتا. صبح اگر یہ آفس کے کارڈ پہن کر جیب کے اوپر لگا کر آئیں, بغیر تو یہ آفس آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں. کل حکومت نے کابینہ کے اجلاس میں اعلان کیا کہ ہم 40% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھانے پہ ہم راضی ہیں, اصولی اتفاق کیا. لیکن جو ہمیں معلوم ہوا کہ ان ملازمین نے کہا کہ 17 سے 22 کو بھی شامل کیا جائے. حکومت کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ہی ہم 40% سیلری بڑھانا چاہ رہے ہیں. دوسرا اہم فیکٹر شامل ہو گیا کہ صوبائی جو ملازمین ہیں ان کی سیلری تو صوبائی حکومت نے بڑھانی ہے, وہ وفاق کے اندر آتے نہیں ہیں. اب پنجاب سے جو ملازمین آئے ہیں وہ سارے اسی مظاہرین میں شامل ہو چکے ہیں, تو خاصی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. ابھی تو سوئی گیا, ابھی آنسو گیس چھوڑی جا رہی ہے, ابھی لاٹھی چارج کا بھی کہیں تھوڑے بہت 1-2 سین نظر آئے ہیں. تو ابھی کیا بات چیت ہوگی؟ یا تو حکومت ٹیلی فون کے ذریعے رابطے کرے, جن کو پکڑا گیا ہے, جیلوں میں حوالات میں رکھا ہوا ہے, ان کے تو فون ہی لے لیے گئے ہیں. تو یہ اوپر سے ہی کوئی رابطہ ہو تو, لیکن جب 17 سے 22 گریڈ کے افسران خود ہی ان کو انکریج کریں گے, ہاں پہ جاؤ تسی جاری رہو, وہ پھر ملازمین کسی کے قابو نہیں آئیں گے.
शुरू से ही ब्यूरोक्रेसी के साथ पीटीआई की हुकूमत की कोई वर्किंग अच्छी नहीं रही, और आज के ये जो सीन हैं ये तो उस सूरत हाल को और एग्रेवेट करेंगे। ठीक, शौकत पराचा, अगर देखा जाए तो हुकूमत किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए आए मुजाहिरीन हो, मैं सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं करती, हुकूमत की स्ट्रैटेजी खासी कंफ्यूज रही है। ओवर एंड ओवर हमने देखा है, इवन नैब के बाहर होने वाले सीन्स हैं, ये वाले एहतजाज हैं, और लोग एहतजाज करें, किसान एहतजाज कर रहे थे, नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे थे, ओवर एंड ओवर हमें ये सीन्स देखने को मिल रहे हैं। कल गिरफ्तारी अमल में आ गई है इतनी सारी बड़ी तादाद में, घरों से लोगों को उठा लिया गया, कोई एफआईआर नहीं काटी गई, अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा। अंडर व्हाट लॉ दिस इज हैपनिंग? जो लॉ है ना वो तो हमारा एक सादा सा है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक और जिसे MPO 16 कहा जाता है, उसी के अंडर ही उठाया जाता है, और उसमें जो मैजिस्ट्रेट है किसी भी वक्त उनको पकड़ भी सकते हैं, किसी भी शख्स और किसी शख्स को रिहा भी कर सकते हैं। लिहाजा बंदों को उठाना, उसके लिए आपको कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं। ब्रिटिश लॉ है जो हमने MPO 16 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर उसको कहा जाता है, MPO 16 के तहत लोगों को उठा लिया जाता है, और ये जहां 5-10 बंदे खड़े हों उससे ज्यादा किसी को भी किसी वक्त उठाया जा सकता है। पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है, जो कमी है वो आपकी एक्सपर्टीज है कि आपने मुजाहिरीन के साथ कैसे बात करनी है, आपने मॉब को कैसे डिफ्यूज करना है। पीटीआई की हुकूमत कहती तो है कि लॉन्ग मार्च वाले आ जाएं हम देख लेंगे, लेकिन जितनी मिसालें आपने अभी खुद दे दी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने नायब में पेशी के लिए आना था, वहाँ क्या सीन क्रिएट हुए, क्लर्क्स आ रहे हैं क्या सीन क्रिएट हुए, फैजाबाद बंद हुआ क्या सीन क्रिएट हुए। तो ये जो मैच्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट है एट द मोमेंट, उसमें खासा फ्लॉ है, और वो कोई ज्यादा तरद्दुद भी नहीं करते। पीटीआई के गुदरा हैं, पीटीआई के अपने जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो तरद्दुद भी नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है नहीं मुजाहिरीन के साथ बात करना। अगर आप शौकत पराचा साहब अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। आयशा नाज का रुख करते हैं, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि सुबह से अब तक 3 दफा जो है वो शेलिंग की गई है, कई खवातीन हैं जिनकी हालत भी गैर हो गई और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। आयशा, अपडेट्स क्या सामने आ रही है बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि पुलिस जो है वो हमें मुतहरिक नज़र आ रही है, और जो मुलाजमीन हैं उनको अंदर ही कैद किया गया है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे शहर से जो आने वाले मुलाजमीन हैं हम देख रहे हैं कि उनकी तादाद भी रोज़ गुजरते वक्त के जी। आयशा नाज, आपका राबता मुनक़ता हो गया है, आपसे दोबारा भी इस हवाले से ताज़ा तरीन जानने के लिए राब्ता करते रहेंगे। मुजाहिरीन को अंदर ही अहाते में लॉक कर दिया गया है, उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बहरहाल अब पंजाब से भी मुजाहिरीन हैं जो कि आ रहे हैं, जिनका मुतालबा ये है कि उनकी तनख्वाहों को भी बढ़ाया जाए। हुकूमत ये कहती है कि उनका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, इसलिए उनकी तनख्वाहों का लेना देना वफाक से नहीं है। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन जिनके लिए कल 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक 40% का कैबिनेट में कहा गया था, अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि इसी पर मजीद भी बात करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। शेख साहब, आज न्यूज के लिए जानना चाहते हैं, कल से एहतजाज कर रहे हैं ये लोग और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कल गिरफ्तारियां भी अमल में आ गई। देखें, हमने तो इनसे तय कर लिया था 95%, 3,70,000 लोगों की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 22 ग्रेड तक करो, वो तो फिर अरबों रुपए की बात बन जाती है। और सूबों में हमारा अमल दखल नहीं है, इसलिए सूबों के अमल दखल से तो हमारी कोई राय जनी नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल में जो है वो 2 इनके मुतालबे जो हैं उस पे बात टूट गई। एक तो ये है कि ये कह रहे हैं 22 ग्रेड तक करें, और दूसरा ये कह रहे हैं कि बेसिक पे में इजाफा किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। सो इस तरह अब जब इनसे दोबारा बातचीत होगी तो फिर पता चलेगा कि ये अपनी बात पे कायम है या हमारी बात पे राजी नहीं। ये सूरत हाल है। ठीक है शेख साहब, ये बताइएगा कि जो मुलाजमीन है वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, देखा जाए तो महंगाई उरूज पर पहुंच रही है, तो ये तो उनका जायज मुतालबा है। हमने उनका जायज मुतालबा मान लिया है, हमने 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की बात मान ली है। आप ये कह रहे हैं 22 ग्रेड तक अफसरों तक लेके जाओ, ये हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। सो इस तरह आप कह सकते हैं कि अभी बात जो है वो रुकी हुई है, और जब ये दोबारा मुज़ाकरात की बात करेंगे तो फिर देखेंगे वो क्या कहते हैं। थैंक यू। कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। ठीक, तो उतनी देर तक एहतजाज जारी है शेख साहब, उसको रोकने के लिए क्या आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल क्या किया जाएगा? बातचीत तो करनी पड़ेगी जी, जब जरूरत वक्त आएगा कर लेंगे हम। तो अभी जो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं, आप कहते हैं कि मैं अवाम की हर मदद करने के लिए तैयार हूं, तो अभी उनकी मदद कौन करेगा?
ان کی مدد بھی پولیس اور ڈی سی اور سارے لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. جب وہ بات چیت کسی نتیجے پر پہنچے گی تو پھر ہم بھی اس میں شیخ صاحب ہم بھی صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو احتجاج ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ سامنے کھڑے میں ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اب تک. رد عمل میں حکومت کے بیان پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہوگا. اب جو حکومت کے خزانے میں کچھ ہے تو وہی دے سکتے ہیں نا. اب جب خزانے میں کچھ نہیں ہے تو 40% ان کو اضافہ کر رہے ہیں ایوریج پہ، تو پھر صوبوں کو ہم کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، عقل کو بھی لوگ ہاتھ میں ڈالیں نا کہ مرکز کے ساتھ 18ویں ترمیم میں ہم صوبوں میں تنخواہوں کا کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ صوبوں میں ٹھیک شیخ صاحب، کل گرفتاریاں عمل میں آئی کچھ لوگوں کی، جس کے بعد یہ معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا. کیا کوئی گرفتاریوں سے معاملہ طول نہیں پکڑ رہا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کیا انہیں رہا کر دیا جائے گا؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اوکے، بہت شکریہ. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ان مظاہرین کو دیا جا سکے. 1 سے 16 گریڈ کے لیے 40% کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن فار آج نیوز. شیخ صاحب نے بالکل لال جھنڈی جو ہے نا وہ دکھا دی ہے باقی ملازمین کو جن کا 17 سے اوپر تعلق ہے گریڈ کا. وہ کہہ رہے ہیں پیسے ہے ہی نہیں، ہم نے دینے ہی نہیں. جس نے احتجاج کرنا ہے کرتا رہے، بات مانیں گے تو گھر چلے جائیں، نہیں مانتے تو ایسے احتجاج کرتے جائیں. یہی ایٹیٹیوڈ نظر آیا شیخ صاحب کا. شوکت پراچا، یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ بادر ہی نہیں کرتی کہ کوئی احتجاج کر رہا ہے تو ہم کتنی ان کی بات مانیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے جمہوری حکومت کا، بات چیت کی جاتی ہے، جا کر کوئی وعدہ کیا جاتا ہے، کچھ وعدے پورے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا کرتے. لیکن جب اس طرح کا رویہ رکھا جائے گا اور پھر اس کو اور تقویت ملتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے پی ڈی ایم نے خود مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ یہ مظاہرین آ رہے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. اب امیجن کہ پولیٹیکل ورکر آ جاتے ہیں اور وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں ٹکٹس بند ہوئی ہیں، جس راستے کھلے ہیں اور لوگ آ کر پھر خدا نہ خواستہ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے تو پھر یہ گورنمنٹ کیا کرے گی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. مہنگائی کے مارے لوگ اب وہ احتجاج بھی کریں تو پھر ان پہ آنسو گیس ماری جاتی ہے، ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں. رات کو سی ڈی اے کے جو سی ڈی اے ہے جو یونین کے عہدیداران ہیں، رات کو کوئی 2-3 بجے ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کو اٹھایا گیا. پنجاب سے جب مظاہرین آ جائیں گے، پنجاب کیا ہے، فیض آباد کے اس طرف تو سارے صوبائی ملازمین ہیں جو پنڈی میں رہتے ہیں. پنڈی میں تمام محکمے پنجاب حکومت کے فعال ہیں. اگر وہ لوگ آ کر ان میں شامل ہوتے ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں بھی صحیح، تو یہ مسئلہ زیادہ آگے بڑھے گا. اس طرح حل نہیں ہوگا کہ جی ہم بیٹھے رہے جب تک یہ بیٹھے ہیں. وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے. سیکریٹریٹ بند، ملک بند، منسٹریاں بند، ملک بند. اکانومی پہلے نہیں ہے، مہنگائی عوام کے لیے حکومت کہتی ہے پتہ نہیں وہ سی پی آئی نیچے آ گئی ہے. کوکنگ آئل تو 300 روپے مل رہا ہے، چینی ابھی تک نیچے نہیں آ سکی. ٹھیک ہے شوکت پراچا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عائشہ ناز کا رخ کریں گے. عائشہ ناز، یہ بتائیے گا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ آپ وہاں پر موجود ہیں. صبح سے شالنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا، کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں تو نہیں لائی گئی ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہاں پر کچھ ملازمین کو تقریباً 20 سے 25 ملازمین کو گرفتار کر کے اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں لے کر جایا گیا ہے. یہاں پر تھانہ سیکریٹریٹ لگتا ہے لیکن وہاں پر ملازمین کو نہیں لے کے جایا گیا، بلکہ دیگر جو دوسرے تھانے ہیں وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاک سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں وہ اندر ہی لاک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلیکس بلاک کے ملازمین ہیں ان کو بھی پیچھے روکا ہے، اور جو دیگر ادھر ادھر سے آنے والے جو ملازمین ہیں وہ ہمیں سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ بھی ہمیں اس وقت پرسکون دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ملازمین کی جانب سے کوئی بھی جو مزاحمت ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے. لیکن کوسار بلاک کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے ابھی بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف، اور ان کو آگے بڑھنے کا آگے مزاحمت کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ مزاحمت کرتے ہیں ویسے ہی یہاں پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس جو ہے ان کی شیڈنگ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہی سچویشن جو ہے وہ ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹے سے دکھائی دے رہی ہے. جیسے ہی ملازمین آگے بڑھنے کے لیے مزاحمت کرتے ہیں پولیس کی جانب سے شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پاک سیکریٹریٹ کے ملازمین نے نعرے بازی کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر اذانیں دی جائیں گی، تو ان کی جانب سے یہاں پر اذانیں بھی دی گئی ہیں. اور یہاں پر یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، کیونکہ یہ ان کا
अपनी हक है और ये पूरे अमन तरीके से हमने ये भी देखा है कि यहाँ के हम मुलाजिमीन जो तरीके है से हम एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। कल रात इस पर तमाम तर मामला तूल पकड़ गया, जिसमें वजीर दाखिला से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी मामला तूल नहीं पकड़ा और हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान को मजीद भी कोई इंक्रीमेंट दे सके। आयशा नाज हमारी नुमाइंदा स्पॉट से हमें अपडेट कर रही थी, सीनियर एनालिस्ट फॉर आज न्यूज हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, आपका भी